بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تعالیٰ نے دو دشمنوں کا تعارف کرایا، جہاں پہ مختلف دشمنوں کا تعارف کرایا انسان اور انسانی معاشرے کے ساتھ جو عداوت رکھتے ہیں، وہیں پہ دو اہم دشمنوں کا تعارف کرایا کہ کہا کہ یہ مخصوص ہے امت مسلمہ سے، اور صاحبان ایمان کے یہ سب سے بڑے دشمن ہوں گے، ایک یہود ہیں اور دوسرے مشرک ہیں۔ لہٰذا یہ دو طاقتیں، مشرکین کی طاقت اور یہودیوں کی طاقت، جس کو عنکبوت کی طاقت سے تشبیہ دی گئی ہے اور بہت ہی کمزور طاقت ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے ایک محاذ اور ایک اتحاد اور ایک چین بنائی ہے، اور اس چین کے ذریعے سے تمام جو ان کی زیادتیاں ہے، تمام جو ان کی جبر و زیادتی ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، وہ عالم اسلام کے خلاف ہے۔ لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ فلسطین اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر بھی اسی طرح سے مظلومیت کا شکار ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں مختلف اسلام اور اسلامی آئیڈیالوجی کو جو آگے بڑھانے کی تگدو میں ہے، اور اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام ناب کی تبلیغ میں جو پیش قدم رہے ہیں، ان پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے ظلم اور بربریت ڈھائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ یوم القدس جو جمعۃ المبارک کا آخری دن ہے، اور اس دن احتجاج کا دن ہے، اس دن اسلام کی آزادی کا دن ہے۔ امام خمینی نے اس کی تعبیر کی تھی کہ یہ یوم اللہ ہے، یعنی اس دن عہد کرنا ہے مسلمانوں کو کہ وہ آئے سڑکوں پہ، کہ وہ آئے اور احتجاج کرے۔ اب چونکہ اس دور میں، چونکہ اس دوران جو عالمی سطح کی وبا پھیلی ہے، تو اس وبا کے دوران بھی ہم مختلف ذرائع کے ذریعے سے، جیسے سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، آن لائنز ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اس صدائے احتجاج کو بلند کر سکتے ہیں، اور اس وبا کے خلاف، یعنی اس وبا میں بھی ہم اس عالمی وبا کے خلاف، یعنی صہیونزم، شرک اور مغربی طاقتیں، ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو ایک صف میں آنا چاہیے۔ عالمی مظلوم جو واقع ہو رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ان کو ایک محاذ تیار کرنا ہوگا، اور جو استکبار اور استعمار کی سازشیں، ان سے ہمیں، ان کی طرف ہمیں توجہ رکھنی ہوگی، ان کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ مختلف مغربی طاقتوں نے بہت کوشش کی تھی، جیسے سنچری ڈیل کی تھی، اس سلسلے میں آغاز کیا تھا کہ کس طرح سے اس بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکال کے صہیونی قبضہ اس پہ جمائے رکھے، اور اسی طرح سے مختلف جو واقعات ہوئے پچھلے سال، اور پچھلے سال میں مختلف کانفرنسیں ہوئی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ تکونی ظلم کے جو تین رکن تھے، ایک تو مغربی طاقتیں، دوسرا مشرکین کی طاقت، تیسری طاقت جو تھی وہ صہیونی طاقت، لیکن ان کے ساتھ ایک اور طاقت مل گئی جو منافقین کی طاقت تھی۔ لہذا منافقین جو داخل امت اسلامی سے نکل کے ان عالمی استکباروں کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا، اور اس کے ذریعے سے بہت ہی عالم اسلام کو بہت نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے، آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نائجیریا کے مسلمان مظلوم ہے، یمن کے مسلمان مظلوم ہے، بحرین کے مسلمان مظلوم ہے، شام اور افغانستان کے مسلمان مظلوم ہے، عراق اور کشمیر کے مسلمان مظلوم ہیں، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان مشرکین اور صہیونی اور مغربی طاقتوں کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ منافقین کا تھا، اور منافقین کا ہاتھ ہے اس میں بہت بڑا۔ لہٰذا اگر منافقین واپس آتے اور اسلام کی طرف توجہ کرتے اور اسلام حقیقی طرف آتے، اور اس دن جو یوم اللہ کا دن ہے، اگر یہ عہد کرتے، تو آج بھی عالم اسلام اور امت مسلمہ کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ ان تین عالمی ظالموں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن ضرورت ہے کہ یہ منافقین
کا ٹولہ جو ہے وہ پھر سے واپس آئے، یہ منافقین کا ٹولہ توبہ کرے اور امت مسلمہ کے نسبت جو ان کا عہد ہے، جو ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ پوری طرح سے نبھائے۔ لہٰذا امام خمینی نے انہی دنوں میں، جبکہ ابھی انقلاب اسلامی وجود میں نہیں آ چکا تھا، حکومت اسلامی نہیں بنی تھی، لیکن عراق میں ہی جب حوزہ علمیہ قم میں درس میں مشغول تھے تو ان دنوں یوم القدس کا اعلان کیا تھا، اور انہی دنوں میں امام خمینی کی سب سے بڑی کوشش یہ رہی کہ مختلف ممالک جو اسلامی ملک تھے اور بادشاہت کے شکار تھے، ان سے کہا کہ وہ آئیں اور ایک میز پہ بیٹھے اور فلسطین اور عالمی مظلوموں کے لیے ایک راہ حل تلاش کرے، اور اسلام کے اندر یہ راہ حل پایا جاتا ہے۔ لیکن نہیں کیا ان لوگوں نے، وہ نہیں آئے۔ پھر امام کی توجہ مرکوز رہی امت مسلمہ کی طرف۔ اگر یہ بادشاہت، اگر یہ چودراہٹ، اگر یہ ڈکٹیٹرز اپنے فائدے کی اور اپنے اغراض کی وجہ سے اس دن کا پاس نہیں رکھتے اور عالمی مظلوموں کی حمایت نہیں کرتے، تو کم سے کم امت مسلمہ تو آئے، کم سے کم امت تو آزاد ہے، کم سے کم مسلمان تو آزاد ہے، صاحبان ایمان تو آزادی میں زندگی بسر کرے، کیوں نہیں وہ آ کے ان مظلوموں کی حمایت کرتے؟ تو آنا چاہیے۔ اور یہ دن، یہ یوم القدس جو ہے نا، یہ عالمی مظلوموں کا دن ہے، لہٰذا عالمی سطح پہ اور مظلوموں کی سب سے جو مظلومیت کا قلب ہے، مظلوم معاشرے کا جو دل ہے، وہ ہے قدس۔ لہٰذا اس کا آغاز قدس سے ہونا چاہیے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ انسان اپنے وجود سے کرے۔ اس ماہ مبارک کے آخری جمعے کو منسوب کرنا یوم القدس سے بھی مقصد یہی تھا کہ انسان کی آواز اب پاک ہو چکی ہے، انسان اب پاکیزگی سے آشنا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی زبان اس کے پاکیزہ دل سے نکل کے پاکیزہ زبان سے ایوان ظلم کو نیست و نابود کر دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عالمی سطح پہ استکبار، استعمار، شرک و کفر، یہود و منافقت اور مغربی طاقتوں سے نبرد آزما ہونے کی ہمیشہ توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔